سالے لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو، ان سب پر۔ تو یہ تو معراج میں تیری میری بات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات۔ کتنی؟ اللہ اکبر۔ مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو۔ لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ اور میرے ایک بزرگ تھے، کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا، کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا۔ میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی۔ تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے، اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ۔ کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے۔ اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا، میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا، تو بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھے نا، بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں، تھوڑا اس کی بات بھی سنیں، بوجھ نہ بنے۔ تھوڑا آپ دیکھیں، غور کریں، کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا۔ مسلمان تو پھول ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا، میری تو اہمیت ختم ہو گئی، کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی۔ کوشش فرمائیں، دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی 1 رات کی اور 90,000 باتیں۔ اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا۔ حضور نے بتائی آ کے 30,000، اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے۔ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں، اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص لوگوں کو بتانی، خاص کو۔ ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا۔ وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا۔ ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں، اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر۔ او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر، پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے، خواب میں۔ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی، حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں۔ ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحیٰ الی عبدہ ما ہوا، ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی۔ کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا۔ کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے ہیں میں گیا۔ یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے۔ تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں، کمال۔
کرسی پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے، اب یقین کریں بھول جاتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ، اور جب وہاں اس کا انٹرویو